الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس عالم کو عالم اسباب کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، اور ایک ہے عالم آخرت جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں دونوں عالم کا ذکر کیا، عالم دنیا کا بھی اور عالم آخرت کا بھی۔ عالم دنیا کا اس لیے، عالم دنیا پر ایمان لانا ضروری نہیں، ایمان لانے کے لیے نہیں، عالم دنیا پر ایمان تو سب کو ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس دنیا کو۔ ایمان کس چیز پر لایا جاتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی ہوئی چیز کو بلا چوں و چرا مان لینا، تصدیق کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی خبر دی، ہم نے اس کو مانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ قبر کے احوال، قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دنیا میں کسی انسان کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر ہم ایمان لائے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اوپر سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یوں آتا ہے روایت میں کہ مردہ جو ہے، مردے کو جو دفنانے آئے ہوتے ہیں، وہ دفنا کے جب واپس جاتے ہیں تو ان کے چپلوں کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، اور اتنی دیر بھی نہیں ہوتی کہ منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ بڑے آسان سے سوال ہیں۔ اگر آج وہ سوال ہم کہنے جائیں تو ہر بندہ کہے گا، مسلم غیر مسلم بھی، کہ اس کے جواب تو مجھے معلوم ہے۔ وہ سوالات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال ما ربک، دوسرا سوال ما دینک، اور تیسرا سوال وما تقول ھذا الرجل۔ یہ تین سوال ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، پالنہار کون ہے، تم دنیا میں کس کو اپنا پالنہار مانتے تھے۔ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین اسلام، تمہارے مذہب دنیا میں کیا تھا۔ اور تیسرا سوال سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ وما تقول ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا، ان ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اور یہ سوال مسلمان، صرف مسلمان سے نہیں ہوگا، ہر انسان سے ہوگا۔ دنیا میں بسنے والا انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کو جلا دیا جائے، چاہے بند پیٹی میں بند کر کے نہ دفنا دیا جائے، چاہے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، چاہے جنگلوں کے اندر اس کو چھوڑ دیا جائے، کھانے والے جانور اس کے پورے جسم کو کھا جائیں، لیکن یہ سوال ہر مردے سے، ہر انسان سے یہ ہوگا ما ربک۔ سوال کیسے ہوگا؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو جو اس چیز کو مان لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، عقل میں آئے کہ نہ آئے، اس کو مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ عالم الغیب یؤمنون بالغیب، اسی کو کہتے ہیں کہ غیب کی باتوں کے اوپر ایمان لانا۔
جس کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اس کے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے، جس کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اس کی آخرت اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی، اس کی آخرت بنتی جائے گی۔ آج ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے، اسی لیے ہم گناہ کرتے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، جس کو چاہے جو کچھ بول دیا، جس کے بارے میں جو چاہے بول دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید میں کئی آیات اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ہر بول کا حساب لیا جائے گا۔ ما یلفظ من قول، تم زبان سے جو کچھ نکالتے ہو، تمہاری زبان سے جو بھلا یا برا جو بھی بول نکلتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، جس کو قبر جس کو کہتے ہیں عالم برزخ، جیسے یہ عالم اسباب ہے، یہاں سبب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کہے کہ ہاتھ باندھ کے میں بیٹھا رہوں اور روزی میرے پاس آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں کھانے کے لیے بھی ہاتھ لمبا کرنا پڑے گا، بغیر سبب کے یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، چاہے دنیا کا بہت بڑا اللہ کا ولی بن جائے یا دنیا کا سب سے بڑا شیطان بن جائے۔ اللہ کے وہاں اگر کوئی نبی یا ولی بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جلے گا، یا کوئی شیطان بھی ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جلے گا۔ یہ حضرت مولانا میری بات نہیں ہے، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں کہتے تھے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ جیسا سبب اختیار کرو، ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ کی قدرت الگ ہے، وہ کبھی کبھی اللہ کی قدرت کا اللہ تعالیٰ کرشمہ بتاتے ہیں، لیکن قدرت ہر ایک کے وقت ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی قدرت ہو گئی تھی، اور وہ اللہ کے خلیل تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو باغ بنا دیا۔ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ ہم آگ کو باغ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا یہ پورا جو نظام چل رہا ہے یہ سبب کے تحت چل رہا ہے۔ انسان کو بھوک لگی تو روٹی کھانا پڑے گی، انسان کو پیاس لگی تو پانی پینا پڑے گا، تبھی اس کی پیاس بجھے گی۔ تو یہ عالم اسباب ہے۔ اب اس کے بعد جب آنکھ بند ہوگی، جیسے ہی اس دنیا سے ہم منتقل ہوں گے، جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال کر گئے، فلاں آدمی انتقال یعنی ٹرانسفر ہو گئے۔ انتقال کا انگریزی میں ٹرانسفر، کہ اس جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا، اسی کو کہتے ہیں انتقال کر گئے۔ انسان جب ایک مرتبہ بن گیا اب اس کو فنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جگہ بدلے گی، جسم بدلے گا، اس کی فنا نہیں ہے۔ جب انسان ایک مرتبہ بن گیا، انسان کو اللہ نے کیسے بنایا کہ باپ کی پشت کے اندر سے نکلنے والا وہ اچھلتا ہوا پانی، جس کو قرآن نے کہا بماء مہین، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو باپ کی پشت کے مرد کی پشت میں سے جب نکلتا ہے اور رحم مادر میں جب وہ پہنچتا ہے، ماں کی رحم کے اندر جب وہ پہنچتا ہے، پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، اس پانی کے اوپر تصویر بناتا ہے۔ دنیا کہتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کی ایک صفت ہے المصور، تصویر بنانے والا۔ حقیقی مصور اللہ ہے، اسی لیے تصویر بنانے کو اسلام میں حرام قرار دیا۔ جو تصویر بناتے ہیں، جو پینٹنگ کرتے ہیں، جیتی جاگتی جیسے کسی جاندار کی تصویر بنانا، ایک ہے موبائل کی تصویر، اس میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ وہ ڈیجیٹل تصویر ہے، اس میں وہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی، لیکن ایک ہے تصویر بنانا، جیسے محرم کے اندر گھوڑا بناتے ہیں، محرم کے اندر ہاتھی بناتے ہیں، تو یہ مستقل تصویر ہوئی۔ تو اس تصویر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یوں کہیں گے کہ جو چیز تو نے بنائی ہے اس میں جان ڈال کے بتا۔ کوئی انسان جان نہیں ڈال سکے گا، وہاں پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور
تصویر بنانا اسلام کے اندر حرام اسی لیے ہے کہ یہ صفت اللہ کی ہے، المصور۔ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ پانی کے اوپر انسان کی تصویر بناتا ہے۔ کیسی تصویر؟ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان، کروڑ ہاں کروڑ، ارب ہاں ارب انسان ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لگا کر آج تک اور قیامت تک انسان آتے رہیں گے۔ ہر ایک کی تصویر الگ ہے، ہر ایک کا مکھڑا الگ ہے، وہ ایسا مصور ہے۔ اور یہ تصویر انسان نے کہاں بنائی ہے؟ یہ تصویر اللہ نے کہاں بنائی؟ پانی کے اوپر بنائی۔ کوئی انسان دنیا میں پانی کے اوپر نہیں بنا سکتا، دنیا کا کتنا ہی بڑا مصور ہو، پانی کے اوپر تصویر بنا کے بتاوے۔ یہ المصور اللہ ہے جو پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ ایک ناپاک پانی، جب وہ پانی انسان کے جسم کے اوپر لگ گیا تو شریعت نے یہ حکم دیا جب تک اس کو دھویا نہیں جائے گا وہ پاک نہیں ہوگا۔ کپڑے پر لگ گیا، اس کپڑے کو جب تک 3 مرتبہ دھویا نہیں جائے گا۔ من ای شیء خلقہ، قرآن نے انسان کو ایک دماغ کے اوپر ہتھوڑا مارا ہے کہ تم کہتے ہو میں بڑا میں بڑا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ کہتے ہیں ہم ہیں ہم ہیں، تو اللہ نے قرآن کے اندر ایک ہتھوڑا یہ مارا، من ای شیء خلقہ، تم جگہ دیکھو تو بھائی تم کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ من نطفہ، ایک ناپاک منی کے قطرے سے انسان پیدا ہوا ہے۔ انسان اپنی اصل دیکھے تو اس کو کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ تکبر انسان کو اس وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی اصل بھول جاتا ہے۔ جیسے محمود اور ایاز، محمود غزنوی کا سب سے جو ہے چہیتا جو غلام تھا، جو خادم تھے، وہ ایاز تھے۔ محمود، حضرت شاہ محمود نے ان کو بڑی بڑی پوسٹیں دی ہوئی تھی، اپنا خاص مقرب بنایا تھا، لیکن جب شام ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، ایاز اپنے کمرے میں جاتا تھا اور کمرے میں جا کر وہی پرانا ٹاٹ کا لباس پہنتا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایاز یوں کہتے تھے کہ تو جو کچھ ہے آج بادشاہ کا سب سے مقرب بن گیا، لیکن تیری اصلی حقیقت یہ ہے کہ تو ایک غریب تھا۔ انسان اپنی اصلی حقیقت جانے کہ میں کیا تھا، آج میں جوان ہوں، آج میرے اندر طاقت ہے، اور اس جوانی کے جوش کے اندر انسان گناہ کرتا ہے، جس کو چاہے دیکھ لیا، جو چاہا سن لیا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت یہ تھا کہ یہی انسان جب دنیا میں آیا تھا ایک وقت کا تھا، اگر کوئی اس انسان کو یوں جگہ کھینچ لے تو وہ انسان ختم ہو جائے۔ کس نے اس کی حفاظت کی؟ رات کو کس نے حفاظت کی؟ جناتوں سے۔ رات کو کس نے حفاظت کی؟ دوسری مخلوقوں سے۔ وہ اللہ نے حفاظت کی۔ ماں تو سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس چھوٹے سے جاندار کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کرتا ہے۔ المصور، تصویر بنانے والا وہ اللہ جس نے پانی کے اوپر تصویر بنائی، ہر ایک کی الگ مکھڑا بنایا۔ دنیا میں کروڑ ہا کروڑ انسان ہے، ہر ایک کا مکھڑا، ہر ایک کی جو ہے شکل و صورت الگ ہے۔ 2 سگے بھائی ہیں، ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن دونوں کی تصویر الگ ہے، دونوں کے مخرے، دونوں کی شکل صورتیں الگ ہے، دونوں کی آواز الگ ہے، دونوں کے مزاج الگ ہیں۔ یہ کون بناتا ہے؟ کہ یہ اللہ بناتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، تم کو کس سے تم پیدا ہوئے؟ من نطفہ، ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر پورا صرف تصویر نہیں بنائی، پورا انسان بنایا۔ 3 اندھیریاں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا۔ اچھا، میں نے ابھی تک علماء سے یہ سنا 3 اندھیریاں، کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا اور بچہ دانی کا اندھیرا۔ 3 اندھیریوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں فٹ کی، انسان کے کان فٹ کیے، انسان کے جو ہے فنگر بنائے، انگلیاں بنائی، اور فنگر کے اوپر جو ہے آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے یہ علم دیا، لیکن دنیا نے 200 سال پہلے یہ علم دریافت کیا کہ ہر انسان کے پورے فنگر پرنٹ وہ ہر انسان کی الگ ہوتی ہیں۔
آدم علیہ السلام سے لگا کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہوں قیامت تک آئیں گے، ہر انسان کے فنگر پرنٹ سب کے الگ ہوتے ہیں۔ کرائم کی دنیا میں سب کو پتا ہے کہ انسان کو جب کسی کرمنل کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہ فنگر پرنٹ کے ذریعے پکڑتے ہیں۔ کیوں کہ دنیا کے ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کے اندر اس آیت کو بیان کیا کہ ہم نے جو ہے ہر انسان کے فنگر پرنٹ کو الگ الگ بنایا ہے، جدا جدا بنایا ہے، ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ ہے۔ لیکن 200 سال پہلے ہمارے پاس تو یہ علم جو ہے 1400 سال سے ہے، دنیا نے 200 سال پہلے اس علم کو دریافت کیا۔ تو یہ فنگر پرنٹ الگ الگ بنائے، کہاں بنائے؟ کہ ماں کے پیٹ کے اندر، اس اللہ کو پہچانے۔ اب انسان بن گیا، 4 مہینے کے اندر انسان ماں کے پیٹ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب انسان بن گیا اب اس کو فنا نہیں ہے، جب اس کو روح آ گئی، اب 4 مہینے ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر آ کر، اس فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کے اندر روح کو ڈالتا ہے۔ پھر 5 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر اس ننھی سی جان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ کون اس کی حفاظت کرتا ہے؟ ماں پیشاب کرتی ہے، ماں پاخانہ کرتی ہے، لیکن اللہ اس ننھی سی جان کو ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ ماں تو سو جاتی ہے اور سونے کے اندر سارے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ اندر زندہ رہتا ہے۔ پھر چھوٹی سی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، قرآن مجید میں ہے ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے چھوٹی سی جگہ سے اے انسان تجھ کو دنیا میں نکالا، جہاں سے آنا بہت ناممکن تھا، ایسی چھوٹی سی جگہ ہے، ہم نے راستے کو آسان کیا اور یہ پوری دنیا اللہ نے دکھائی، اور دنیا میں انسان آیا۔ اور پھر 5.5-6 فٹ کا بدن جب یہ جوان ہوتا ہے، اس کا جب باڈی بنتی ہے 5.5-6 فٹ کا بدن، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ جذبات اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ دماغ کی سوچ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انسان چاہے جتنا ہی اٹا کٹا ہو، لیکن ایک دماغ کا ایک اسکرو اللہ ڈھیلا کر دے، انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا پاخانہ کھاتا ہے، پاگل انسان کو ہم نے دیکھا ہوگا اپنا ہی پاخانہ کھاتا ہے۔ تو اللہ نے دماغ، صلاحیت، سنتا اور دیکھتا بنایا، یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اب یہ انسان ایک مرتبہ جب بن گیا، اب اس کو فنا نہیں ہے۔ میں یہ اصل یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 60 اور 70 سال کی زندگی جب دنیا میں رہتا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہم کو یوں فرمایا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بوؤ گے آخرت میں ایسا کاٹو گے۔ یہاں اگر گیہوں بوئے ہیں تو آخرت میں گیہوں ملیں گے، یہاں اگر کانٹے بوئے ہیں آخرت میں کانٹے ملیں گے۔ جیسے کھیڈوت آدمی گیہوں بوتا ہے تو گیہوں ملتا ہے، سفرجن بوتا ہے تو سفرجن ملتا ہے، جو بوئے ہیں تو جو ملیں گے، اور اگر کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی ملیں گے۔ اس طرح دنیا میں جیسا دیکھا ہے، جیسا سنا ہے، جیسے اعمال کیے ہیں، آخرت میں اس کا پھل ثواب یا تو عذاب، یہ دو چیزیں بتائی کہ ثواب یا عذاب، اجر یا عذاب، سزا، اجر یا سزا، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ موت کے بعد ہی یہ دونوں چیزوں کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں بندے نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ کے احکام پر چلا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو اپنے گلے سے لگایا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر دنیا میں چلا ہے، تو پھر جو ہے موت کے بعد، موت ابھی آئی بھی نہیں ہوتی اور اس کے سارے انعامات شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ آخری بات کہہ دوں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے ماں باپ کو ستایا، اللہ کی قسم دنیا میں اس کی سزا ملے گی، آخرت میں ملے گی وہ تو دوسری بات ہے، وہ تو ملے گی ہی ملے گی۔ لیکن جس نے دنیا میں جس نے ماں باپ کو ستایا، تو لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث کے مضمون سے پتہ چلتا ہے دنیا کے اندر ہی اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک یہ گناہ۔ دوسرا گناہ، جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا، تو ظلم کا گناہ ایسا ہے کہ یہ بھی مکافات عمل دنیا ہی کے اندر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اس دنیا ہی کے اندر اس کی سزا اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔
باقی جتنے اعمال ہیں، جتنے انسان گناہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں اس کو سزا دے کے صاف کر دے، لیکن اگر معافی نہیں مانگی اللہ سے تو پھر مرنے کے بعد ہی عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنے اچھے اعمال کیے ہیں، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اس کا ثواب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنت پر